اپنے نبی کی معاشرت سیکھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو۔ اپنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرز پر لاؤ۔ عزت تو خزل فیء دولا، سرکاری خزانہ لوٹنے والے توبہ کر لو۔ والامانۃ مغنما، امانت کھانے والے توبہ کر لو۔ والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کر لو۔ وتعلم لغیر الدین، علم دین کو بیچنے والے توبہ کر لو۔ وأطاع الرجل زوجتہ، بیویوں کی ایسی فرما برداری کہ عق امہ، کہ ماؤں کو ذلیل کر دیں، توبہ کر لو۔ وأدنیٰ صدیقہ، دوست سے ایسا تعلق کہ اقصیٰ اباہ، کہ باپ کو ذلیل کر دیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت بن جائیں، توبہ کر لو۔ علماء سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، اللہ کا اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ کے سینوں میں ہے، محبت پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ پہلے ہی نفرتوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اختلاف ہوگا، رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک نہ پہنچو کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ جاؤ، یہاں تک نہ پہنچو کہ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دو۔ اختلاف رکھو، اپنے مسلک کے پابند رہو، اپنی ترجیحات پہ قائم رہو۔ میں کسی کو نہیں چھیڑتا، لیکن کسی کو نہ چھیڑو۔ ایسی بات مت کرو جس سے کسی کا دل دکھے، ایسی بات مت کرو جس سے کوئی مجروح ہو۔ آپس کے توڑ کا آخری نتیجہ ہلاکو ہوتا ہے یا چنگیز ہوتا ہے۔ میں اسپین گیا، میرا دل بیٹھ گیا، میں کسی جگہ بھی ایسا دکھی نہیں ہوا جتنا اسپین جا کے ہوا۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہماری 800 سالہ تاریخ ہے وہاں، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے 800 سال کا اقتدار غروب ہو گیا، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے۔ مذہبی نفرت، ایک دوسرے کو عزت دو۔ معاملہ آخر اللہ نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، ایک دن آنے والا ہے، کیوں سب کو جہنمی بنا رہے ہو؟ اس منبر سے محبت کے سوا کچھ نہ بولو، اور سب کا معاملہ۔ میرے نبی نے منافقوں کو اللہ کے سپرد فرما دیا، نہیں ان کو قتل کروایا، نہیں ان کو کوڑے مروائے، اللہ کے سپرد فرما دیا۔ ایک منافق ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں کلمہ پڑھ، یا رسول اللہ میں منافق ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل جم نہیں رہا۔ آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک دم اس کا دل ایمان سے روشن ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اور منافقوں کا بھی پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کون کون ہیں؟ آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ نہیں مجھے نہیں بتانا، مجھے نہیں بتانا۔ جو تیری طرح آ کے توبہ کرے گا ہم گلے لگائیں گے، جو نہیں آئے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ تو بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں جس چیز کو صحیح سمجھتے ہو جمو، دوسرے کو ذلیل نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ آپس کی جنگ آخر کسی ہلاکو کو لے کر آتی ہے، آپس کی نفرتیں تباہی لے کر آتی ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں۔ شرابیں پی جا رہی ہیں، توبہ کر لو۔ مرد ریشم اور سونا استعمال کر رہے ہیں، توبہ کر لو۔ گانا بجانا عام ہے، توبہ کر لو۔ تو میرے بھائیو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، اور جس کمی کا ہم شکار ہیں توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ مبارک رات ہے، یہ مانگنے والی رات ہے، رمضان جانے کو ہے، اور اس میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسے عیب والا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ ایک شراب پینے والا، بخشش نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ سے معافی مانگو۔ ایک رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا، جھگڑے کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگو۔ ایک دل میں بغض اور کینہ پالنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگو۔
اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی رحمت اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ مجھ سے صلح کرو، لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ۔ اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں، ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ ہمارے مزاجوں میں سختی ہے، ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں شدت ہے، ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں، ان میں ایک نام المنتقم، وہ ہے جباری والا، اور وہ ہے غصے والا اور ڈرا دینے والا۔ 98 نام میں محبت 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 محبت، بادشاہی، قدرت، خلق، تخلیق، ربوبیت ہی ربوبیت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے۔ کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ ساری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ جنات شامل ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، لوگ کہیں گے پکا دوست کی، یہ پکی جہنمی ہے، اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بدبخت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اور میرا اللہ کہتا میرے بولتا میرے نال تک گل کر، مینوں آ کے یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، سارے معاف ہیں۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ سب کا اللہ ہے، ہمارا دوست اللہ، مہربان اللہ، حبیب اللہ، محبوب اللہ، کریم اللہ۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ تو آؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک مبارک، اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف، سب معاف، سب معاف۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی، حقوق باقی ہیں، گناہ معاف ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ ہاں آج کی رات تو ویسے ہی معافی کی، عرش پہلے آسمان پر ہے، اللہ کرے شب قدر ہی ہو اور ہم سب کی آمین آسمان پہ جا رہی ہو۔ آج تو ہمارے ساتھ کروڑوں لوگ جمع ہیں، اور سب مل کر جب آمین کریں گے تو ضرور میرے رب کی رحمت کے در کھلیں گے۔ ہم مایوس کیوں ہوں؟ ہم نا امید کیوں ہوں؟ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ توبہ آج کی ٹوٹ جائے، گھبرانا نہیں، پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے۔ میں کوئی دلیر نہیں کر رہا ہوں توبہ توڑنے پر، لیکن چونکہ بہت زیادہ مایوسی اور لوگوں نے بہت زیادہ ڈرا کے رکھا ہوا ہے اللہ سے۔ اللہ سے پیارا کون ہے؟ اور بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، میاں بیوی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میاں بیوی کی لڑائی کے بعد صلح اللہ کو اتنا پسندیدہ، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اولاد کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلانا، کسی کا حق مار کے نہ کھلانا، حلال کھلانا، حرام نہ کھلانا۔ بڑے سے چھوٹے سے لڑائی ہے، اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرو، اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرو، اور ملازمین سے کہتا ہوں اپنے مالکان کے حقوق میں خیانت نہ کرو، مزدور سے کہتا ہوں صحیح کام کرو، مالکان سے کہتا ہوں ان کی مزدوری پوری کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بنوں گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں فرائض ادا کرو، 5 وقت نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ زبان یہ زبان یہ زبان یہ زبان اس پہ قابو رکھو، اس پہ ٹیپ لگا لو، گالی، غیبت، چغلی، شکایت، نفرت کے بول اس سے مٹا دو، ساری دنیا تم سے پیار کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ آپ نے کہا یہ معاذ اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ ارے معاذ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ اب بھائی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے
مانگنے کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کسی کا کینہ دل میں نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو۔ یہ بہت سی شرائط ہیں مانگنے کی۔ تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے، ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں، اللہ سے آج ضد کر لیں، منا لیں اس کو، انشاءاللہ مان جائے گا، کام بن جائے گا۔ چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے، جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اس کی محنت کرنے کو تیار ہیں۔ شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمتیں انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا۔ رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں، قرآن ختم ہوا اس کی رحمت اور برکت تو ہے ہی ہے، اور یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں ان کی برکت تو ہے ہی ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے، اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا، کوئی جنت لینے والا، کوئی معافی چاہنے والا۔ تو ایک دفعہ سارے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر درود شریف پڑھو، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔